بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا حساب قریب ہے اور وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے سبق کے اندر بھی ہم نے قیامت کی نشانیاں بیان کی جو احادیث پاک کے اندر مذکور ہیں۔ ابھی بھی ہم چند ایک قیامت کی نشانیاں جہاں وہ بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں مداہنت یعنی بیجا رعایت کرنے والا یا محرمات شرعیہ کے بارے میں حدود الہی کو پامال کرنے والے کی مثال اس قوم کی سی ہے جو ایک کشتی میں سوار ہوئے، بعض نچلی منزل پر چلے گئے، بعض بالائی منزل پر چلے گئے۔ تو جو نچلی منزل پر تھا اس نے اوپر والوں سے پانی مانگا، نچلی منزل والا جو شخص تھا اس نے اوپر والوں سے پانی مانگا، انہوں نے اسے تکلیف پہنچائی اور پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ نچلی منزل والے آدمی نے کلہاڑا پکڑا اور دریا کا پانی حاصل کرنے کے لیے کشتی میں سوراخ کرنے لگا۔ تو اوپر والے آئے اور اس سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تم نے مجھے پانی نہ دے کر تکلیف پہنچائی ہے اور مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ تو اگر انہوں نے اس کی تکلیف کا ازالہ کر کے اس کے ہاتھ روک لیے تو اسے اور اپنے آپ کو ڈوبنے سے انہوں نے بچا لیا، لیکن اگر وہ اوپر والے اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے اور اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا تو اس سمیت جو ہے وہ تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ بخاری شریف کے اندر 2286 نمبر یہ حدیث ہے۔ اس حدیث پاک کا مدعا یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر ایک سرکش طبقے کے ہاتھوں تخریب کاری ہوں، دہشت گردی ہوں، قتل و غارت ہوں اور فساد اور بد امنی کا معاشرہ شکار ہو جائے تو اس وقت حکومت وقت کا کام ہے کہ ان کو ظلم و ستم سے روکے، وگرنہ ہلاکت و بربادی جو ہے وہ ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ ہمارے ان قیامت کی نشانیوں کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ گناہوں سے پرہیز کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اپنا وقت گزاریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور پچھلی امتوں کے طریقوں کے من و عین جو ہے وہ پیروی کرو گے، تم ضرور پچھلی امتوں کے طریقوں کی من و ان پیروی کرو گے، بالشت برابر اور ہاتھ برابر، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوئے ہوں تو تم بھی داخل ہوگے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون ہیں؟ بخاری شریف 7320 نمبر یہ حدیث ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2332 کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ ایک دن کے برابر اور ایک دن ایک ساعت کی مانند جو ہے وہ گزر جائے گا، اور ساعت جو ہے وہ آگ کی طرح، آگ کی ایک چنگاری کی مانند پلک جھپکنے میں جو ہے وہ گزر جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں جس شخص سے بھی پوچھ لیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ آج وقت کے اندر برکت نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو وقت کے اندر برکت ہوتی ہے نیک اعمال کرنے سے، گناہ کرنے سے وقت کے اندر سے برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج اگر ہم ارادہ کریں کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری
قرآن و حدیث، توبہ اور استغفار، درود پاک کے وظائف کے اندر ہم نے وقت لگانا ہے، یا ایمانداری کے ساتھ ہم نے کاروبار کرنا ہے، تو آپ کے دیکھیں وقت کے اندر کس طرح جو ہے وہ برکت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں ان میں سے ایک یہ ہے کہ زہد، ورع، تقوی اور پرہیزگاری جو ہے یہ ایک بناوٹی جو ہے وہ چیزیں بن جائیں گی۔ لوگ جو ہیں ان کو بناوٹ جو ہے وہ بنا لیں گے، اور بناوٹی طور پر لوگ جو زہد اختیار کر لیں گے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیں گے۔ حلیت الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 119۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ بیوقوفوں کی اولاد دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہو جائیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2209۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مساجد کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا اور اچانک موت کے واقعات ہونے لگیں گے۔ اچانک موت کے واقعات ہونے لگیں گے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، لا علاج بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط، کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی اور فحاشی عام ہو جاتی ہیں، ظہر فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن فیہم اسلافہم، کہ ان کے اندر لا علاج بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آج کے دور کے اندر ہارٹ اٹیک ہے، برین ہیمرج ہے، جو سب سے بڑی جو ہے وہ بیماریاں ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک ہم جنس پرستی کا دور نہ ہوگا، یعنی ہم جنس پرستی قرب قیامت عام ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ مرد مرد سے شادی کرے گا اور عورت عورت کے ساتھ شادی کرے گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ آج دیکھیں یورپ کے اندر اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے زنا جو ہے وہ عام ہے، جبکہ نکاح کے وہاں پر عجیب و غریب جو ہے وہ قواعد موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے باندی اپنے آقا کو جنم دے گی، تو اس کا مطلب ایک سبب یہ بھی ہے کہ مغرب میں نکاح اور طلاق کو مشکل بنا دیا، اور جوان جوڑے رسمی شادی کے بغیر جنسی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ کرائے کی ماں برائے خدمت جو ہے وہ دستیاب ہوتی ہیں، اس لیے دستاویزات میں ماں کا نام ضروری قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو باپ کا نام معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو اب تو جنس پرستی سے آگے تک جو ہے وہ باتیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب وہ دین کے اوپر چلنا جو ہے وہ دشوار ہو جائے گا، کہ تم جو ہے وہ دین کے اوپر چلو گے تو لوگ جو ہیں وہ تمہیں تنگ کریں گے، اتنی مشکلات آئیں گی، اور ان مشکلات کے اوپر صبر کرنا ایسے ہی ہے جیسے آگ کے کھولتے ہوئے انگارے کو اپنی ہتھیلی میں رکھنا ہے آگ کے کھولتے ہوئے انگارے کو اپنی ہتھیلی میں لینا۔ پس اس وقت جو دین پر عمل پیرا رہے گا اسے 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا، اسے 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کے دور کے 50 افراد کے برابر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے 50 افراد کے برابر۔ ابو دوشری کی روایت ہے 4341 نمبر جو ہے یہ روایت ہے۔ اسی لیے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین لوگ ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہوں، اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہوں اور برائی سے جو ہے وہ روکتے ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص بیان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کو محسوس طریقے سے کوئی چیز اٹھتی ہوئی محسوس ہو، بلکہ علماء حق کے اٹھ جانے سے علم اٹھتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم ربانی باقی نہیں رہے گا
تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنائیں گے، پھر ان سے مسائل پوچھیں گے تو وہ جہل پر مبنی جو ہے وہ فتوے دیں گے، پس وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 100۔ آج اب دیکھیں کہ ہر طرف جو ہے اسی طرح کا ہمیں معاملہ جو ہے وہ پیش نظر آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ سے شر کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا مجھ سے شر کے بارے میں نہ پوچھو، خیر کے بارے میں پوچھ لو۔ پھر فرمایا سب سے بڑی برائی جو ہے وہ برے علماء ہیں اور سب سے بڑی خیر اچھے علماء ہیں۔ سنن دارمی حدیث نمبر 400۔ تو پہلے پہل بنی اسرائیل میں خرابی اس طرح داخل ہوئی کہ جب ایک شخص دوسرے کو برائی کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے دیکھتا تو وہ اسے یہ کہتا کہ اللہ سے ڈرو اور یہ برے معاملات چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ پھر اگلے دن ملتا تو اسے اس کام سے نہ روکتا بلکہ اس کا ہم پیالہ، ہم نوالا، ہم نشین جو ہے وہ بن جاتا۔ پھر جب ان کے کرتوت اس طرح کے ہوتے چلے گئے تو وبال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے رنگ کے اندر جو ہے وہ بدل دیا۔ ایک دوسرے کے رنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو رنگ دیا، اور ابو داؤد شریف 4336 نمبر جو ہے یہ روایت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا ہے کہ قرب قیامت کی بے شمار نشانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث پاک کے اندر بیان کی ہیں، جن میں سے ہم نے 2 اسباق کے اندر مختصر پڑھی ہیں، باقی اسباق کے اندر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ موقع ملا تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔